بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو کہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اسے اس عبادت خانے سے نکالا جائے۔ چنانچہ وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گئے کہ تم اسے اپنا آپ پیش کر دو۔ وہ ایک بارش والی تاریخ رات میں اس کے پاس گئی اور اس سے رات گزارنے کی استدعا کی کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اپنے پاس رات گزارنے کا ٹھکانہ دو۔ وہ عبادت گزار کھڑا نفل کی ادائیگی میں مصروف تھا اور اس کے پاس چراغ جل رہا تھا۔ اس نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، رات تاریک ہے اور بارش برس رہی ہے، مجھے اپنا پاس ٹھکانہ دو۔ وہ عورت اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا۔ وہ اس کے پاس چت لیٹ گئی اور وہ نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہا۔ وہ عورت لیٹے لیٹے پہلو بدلتی رہی یہاں تک کہ اس نے اپنے قابل مستور اعضاء ظاہر کر دیے اور پھر اس نے اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے دی۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ اللہ کی قسم، ابھی نہیں، یہاں تک کہ میں یہ دیکھ نہ لوں کہ میں آگ کیسے برداشت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ چراغ کے قریب ہوا اور اس نے اپنی ایک انگلی جلتے ہوئے چراغ کے اوپر کر دی یہاں تک کہ وہ انگلی جل گئی کہ یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی۔ پھر وہ اپنے نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس عورت نے پھر سے اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس نے پھر اس کی طرف آنے کا خیال کرنے کی بجائے لوٹ کر اسی چراغ کے پاس گیا اور پھر اپنی انگلی اس چراغ پر رکھ دی یہاں تک کہ وہ پھر جل اٹھی۔ عورت نے یہ دیکھتے ہی ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ بس جب صبح ہوئی تو وہ عباشوں کا گروہ اس کی طرف گیا تاکہ دیکھیں کہ رات کیا معاملہ ہوا۔ دیکھا تو وہ عورت مری پڑی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، اے ریاکار، تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس کے خلاف گواہی دی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے 2 نفل ادا کرنے کی مہلت دے دو۔ اسے مہلت دے دی گئی۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ جو میں نے جرم کیا ہی نہیں اس پر تو مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن میں التجا کرتا ہوں کہ میں بعد میں آنے والوں میں ذلیل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح اس کی طرف فوراً لوٹا دی۔ اس عورت نے کہا، اے لوگوں، اس کے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے جل چکا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس قضیہ کو چھوڑ دو، جب تک میں زندہ ہوں میرا اور تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس وہ عورت پہاڑوں کی طرف نکل گئی اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئی، اور اس طرح وہ عابد اس عورت کی زندگی کے ساتھ بے گناہ ظاہر ہو گیا۔